رگوید کو لے لیں یا پارسیوں کی زندہ اوسطا کو لے لیں، سب میں اس کا ذکر آپ کو ملے گا. کہیں مہران ندی کے حوالے سے ہے، کہیں سپت سندھو کے حوالے سے ہے، کئی منڈل جو ہے اس کے کنارے لکھی ہیں. اور جہاں یہ دنیا کے بڑی تہذیب کو جنم دینے والا دریا ہے، سب سے بڑی سویلائزیشن جو ہے انڈس سویلائزیشن، اسی کے کنارے جنم لیتی ہے، اب پھلتی پھولتی ہے، پروان چڑھتی ہے اور پوری دنیا میں سفر کرتی ہے. کسی سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ نہیں، عراق کی تہذیب زیادہ پرانی ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. اور دوسرے بھی انہوں نے ملکوں سے بات کی. میں نے کہا آپ جن کا ذکر کر رہے ہیں ان کے پاس بمشکل ایک دریا ہے، دو دریا ہے، ہمارے پاس 7 دریا ہیں. تو آپ ہمارا تو مقابلہ کریں ہی نہیں خود سے. لیکن میں زیادہ تنقید یا سیاسی بات نہیں کروں گی، ظاہر ایک کمزور سی صحافی ہوں، باہر ابھی کو آ سکتی ہے مجھے لینے کے لیے. لیکن میں یہ ضرور پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ جو پالیسی ساز ہیں، برائے مہربانی ان کو کسی دن کوٹری ڈاؤن اسٹریم کا وزٹ کرا دیجیے آپ، اور ان سے پوچھئے کہ وہ پانی کہاں سے آئے گا جو ان نہروں میں جائے گا، سوائے اس کے کہ آپ ہمارا حصہ جو تھوڑا بہت بچا اسے بھی چوری کر لیں. آپ گلیشیئرز ہے، ڈیزرٹ ہے، پلینز ہے، کوسٹل ایریا ہے، یہ سارا انڈس کا ایکو سسٹم ہے. اور آپ کو پتا ہے یونائٹڈ نیشن نے 2021 سے 2030 تک ایکو سسٹم ریسٹوریشن کی دہائی مقرر کی ہے. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہی 10 سال ہمارے پاس ہے کہ اگر ہم نے ریسٹوریشن پہ کام شروع نہیں کیا، اگر ہم ٹریک پہ نہیں چڑھے تو پھر ہم نہیں بچ سکتے، زمین میں نہیں بچ سکے گی، زمین والے نہیں بچ سکیں گے. تو دنیا اپنے ایکو سسٹم ریسٹوریشن پہ جا رہی ہے، ہم اپنا ایکو سسٹم تباہ کرنے کے در پہ ہیں. آپ یہ کینال نکال رہے ہیں زمینوں کو آباد کرنے کے لیے، تو مقصد تو خوشحالی ہوتی ہے نا. تو جب آپ $50 بلین کا انڈس ڈیلٹا تباہ کر چکے ہیں، ایک رفلی اسٹیمیٹ ہے کہ اگر آپ انڈس ڈیلٹا کا اسٹیمیٹ نکالیں، وہاں کی جو زرخیز زمینیں تھی پاسٹ میں، وہاں جو زراعت ہوتی تھی اور وہاں جو بندرگاہیں موجود تھی، کیٹی بندر وغیرہ، ان سب کو آپ اسٹیمیٹ کریں کہ 1 ایکڑ پہ کتنی فصل ہوتی تھی، تو ایک رفلی اسٹیمیٹ ہے کہ $50 بلین جو ہے وہ ہم تباہ کر چکے ہیں. تو یہ وہی بات ہے کہ آپ اپنے دامن میں کچھ لینا تو چاہ رہے ہیں، دامن اپنے پہلے آپ نے سوراخ کیے ہیں سارے، تو آپ کے پاس بچے گا تو کچھ بھی نہیں نا. تو میں اس سے پوچھنا چاہتی ہوں وہ پالیسی ساز کون سے نقطۂ نظر سے دیکھتے ہیں، کون سا چشمہ لگاتے ہیں، اور وہ کون لوگ ہیں؟ وہ کم از کم ہم جیسے تو نہیں ہیں. تو انہیں ضرور وزٹ کرایا جائے. اچھا، میرا ٹاپک جو ہے میں بتانا چاہ رہی ہوں کہ خواتین پہ جو اثرات ہوتے ہیں اس کو تھوڑا سا میں بتانا چاہتی ہوں اس حوالے سے. اچھا، اور یہ انڈس کے حوالے سے ایک خاص بات اور بھی ہے کہ دریائے نیل کی طرح یہ دنیا کا وہ بڑا دریا ہے جو اپنے ساتھ اوپر سے نیوٹرنٹ سوائل لے کر آتا ہے. اور برٹش گزٹ کے مطابق اس نے 1873 تک 97 اسکوائر مائل زمین بنائی تھی. جب اوپر سے آتا ہے نا مٹی لے کے اپنے ساتھ، تو سمندر کو پیچھے دھکیل دیتا، آپ سب جانتے ہیں. تو وہ نئی ایک زرخیز زمین بنائی تھی جسے ہم اپنے ہاتھوں تباہ کر چکے ہیں، پانی کو روک کے، اور سمندر کو ہم راستہ دیتے ہیں کہ اوپر آئے اور ہمیں برباد کرے. ایک طرف تو کلائمیٹ چینج دنیا بھر کی طرح پاکستان کو ولنریبل کر چکی ہے. پاکستان کا آپ اگر پورا میپ دیکھیں تو ہمارے پاس کئی ایکو سسٹم ہے، جس سے ہم فخریہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بڑا نوازا ہے. ہمارے پاس پورس کے بعد 7,500 گلیشیئرز بھی موجود ہیں، ہمارے پاس دریائی سسٹم بھی ہے، ہمارے پاس سمندر بھی ہے، لیکن ہمارے پاس تھریڈ بھی ملٹیپل ہے. یعنی جیسے بنگلہ دیش کو آپ لے لیں، اس کو ایک تھریڈ ہے کہ وہ سمندری طوفان جو ہے اس کے لیے خطرہ ہے، لیکن ہمارے پاس تو ملٹیپل تھریڈ ہیں. گلیشیئر پگھلتے ہیں تو اوپر سے فلڈ آ جاتا ہے، بارشیں تیز ہوتی ہیں کلائمیٹ چینج کی، جیسے ابھی ہوئی 2022 میں. سمندر کی سطح بڑھتی ہے، کوسٹل ایریا تباہ ہوتا ہے. یہ صرف سیاسی یا پالیسی کے مسائل نہیں، یہ اس سے کہیں بڑا انسانی المیہ ہے. آپ کوسٹل ایریا میں جا کے دیکھیں خواتین کیسے زندگی گزارتی ہیں، ان کے گھر آپ دیکھیں، اگر آپ انہیں گھر کہہ سکیں تو جن حالات میں وہ رہتی ہیں. تو جب آپ پانی کی کمی ہو جاتی ہے تو ایک طرف سے کلائمیٹ چینج اور دوسری طرف سے دریا کا پانی کا خشک ہونا، تو جو سب سے کمزور طبقے ہوتے ہیں ولنریبل، خواتین اور بچے، وہ سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں. کسی نے بڑی اچھی بات کی، تو نے کہا گلوبل ہنگر انڈیکس جب ریلیز ہوتا ہے اور اس میں جو پرسنٹیج ہوتی ہے تو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی وہ خواتین ہوتی ہیں یا بچے ہوتے ہیں متاثر ان سے. تو آپ کی 62% ویمن جو ہیں وہ رورل ایریاز میں رہتی ہیں اور وہ ڈائریکٹ ایگریکلچر اور دوسری چھوٹی موٹی انڈسٹری سے ہیں. جب پانی نہیں ہوگا، زراعت نہیں ہوگی،
تو ان پہ براہ راست اثر ہوگا. 2008 تک تو UN بھی کنفیوز تھا کہ کلائمیٹ چینج خواتین پہ زیادہ کیسے اثر انداز ہوتا ہے, کیونکہ ہم لوگ کہتے تھے کہ نہیں زیادہ ہوتا ہے. پھر بہرحال اس پہ اسٹڈی وغیرہ ہوئی تو پھر پتہ یہ چلا کہ رورل سوسائٹیز جو ہماری طرح, ان میں کی جو ذمہ داریاں ہیں خواتین کی, جو ورک لوڈ ہے خواتین پہ, وہ زیادہ ہے اور مردوں سے علیحدہ ہے. دیکھیے اگر خاتون کے گھر کے قریب بہنے والی ندی یا پانی خشک ہو جاتا ہے تو اسے پانی لینے کے لیے 2 میل اور چلنا پڑے گا نا. ہماری طرح ان کے گھر کے نلکوں میں پانی نہیں آ رہا, ان کے پاس ٹینک نہیں ہے, وہ 2 مٹکے لے کے جا رہی ہیں, اس کی بیٹی بھی ساتھ جا رہی ہے. اور میں نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ کوہستان کے قریب ایک گاؤں میں نے کہا آپ کی یہ بچی پڑھنے کیوں نہیں جا رہی, کوئی ٹیبو ہے آپ کے؟ انہوں نے کہا نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم پڑھانا چاہتے ہیں, لیکن پھر اس کا پانی کون لائے گا؟ یہ کم از کم چھوٹا سا برتن لے جاتی ہے, اپنا پانی تو لے کر آتی ہے نا. یہ پالیسی جو بنتی ہے اس میں یہ بیچاری خواتین کہیں نہیں آپ کو نظر آئیں گی. ہیلتھ کے ایشوز جو ان کے ہوتے ہیں, عام سی بات ہے, گرمیاں پڑتی ہیں, مرد جا کے نہروں میں نہا لیتے ہیں, گھر کے قریب ندی نالوں میں نہاتے ہیں. کبھی آپ نے سوچا خواتین کیا کریں گی؟ ان بس پانی نہیں, ان بچوں کا کیا ہوگا؟ اور وہ جو ان کی چھوٹی سی اکانومی ہے جو زراعت سے منسلک ہے, کہ وہ کپاس چن لیتی ہیں, وہ گلاب کے پھول چن لیتی ہیں, جب فصلیں نہیں ہوں گی تو وہ ان کا کی جو چھوٹی موٹی اکانومی ہے وہ کہاں جائے گی؟ وہی سفر کریں گی نا پھر. تو یہ ساری چیزیں انٹر لنک ہے, آپ الگ سے نہیں دیکھ سکتے دریا سے 6 کنال نکال کے اور ہم اوپر لے جائیں گے اور یہ کریں گے. کاغذات میں بننے والی پالیسیوں کا انسانی زندگیوں سے کوئی پاکستان میں تعلق نہیں ہوتا. بڑا آپ نے کریٹو بلڈ کیا ہوا ہے کہ بڑے ڈیموں کی بجلی جو ہے وہ چیپ بھی ہے, کلین بھی ہے, گرین بھی ہے. جب میں نے اس کی انویسٹیگیٹ کی تو جو میرے سامنے اس کے جو قرضوں کا تخمینہ آیا, ایک تو وہ کلین اور گرین ہی نہیں ہے, اور نہ وہ چیپ ہوتی ہے. جو قرضے آپ لے لیتے ہیں کروڑوں ڈالر, وہ ہماری نسلیں ادا کریں گی پھر. اور جس ایریا میں آپ کو ڈیم بناتے ہیں وہاں سیزمک رسک بھی ہے, وہ ساری چیزیں بھی ہیں. تو یہ ایک نیریٹو بلڈ ہم کر دیتے ہیں کہ ہمارے پاس پانی بہت ہے لیکن ہم جو ہے نا اس کو استعمال صحیح سے نہیں کر رہے. وہ سمندر میں ضائع ہو رہا ہے, وہ ضائع کیسے ہو رہا ہے یہ بتانے کی ان کو ضرورت ہے. یہی پانی کی کمی جو ہے نا وائلنس بڑھاتی ہے عورت کے خلاف. میں نے سیلاب میں سب سے زیادہ BBC کے لیے سٹوریز کی. میں نے دیکھا کہ جب آپ کیمپ میں خاتون کو لے جا کے بیٹھا دیتے ہیں تو آپ جو ہے نا ٹوائلٹ نہیں بناتے ان کے لیے, وہ بہت دور جاتی ہیں راتوں میں, ظاہر اپنے پردے کے لحاظ سے. جب راتوں میں جاتی ہے تو وائلنس کے کیس بھی ہوتے ہیں. کئی عورتوں نے ہمیں بتایا کہ بلا وجہ مردیاں ٹہل کر رہتے ہیں. ہم نے وہاں کی انتظامیہ سے بات کی, اسٹوری کرنے ہم گئے تھے, لیکن ہمیں تھوڑا سا کیڑا ہے کہ ایکٹیوسٹ بھی بنتے ہیں ہم, تو ہم نے پھر وہاں کی انتظامیہ سے بات کی. عورتوں کو ہراسمنٹ سب سے زیادہ قدرتی آفات میں, نیچرل ڈیزاسٹر میں ہوتی ہے, اور وہ اس طرح کی حرکتیں کر کے آپ اس کلائمیٹ چینج کو بڑھا رہے ہیں. 2 منٹ میں صرف آخری بات یہ کہتی ہوں کہ اگر آپ خاتون کو اپنی پالیسیوں میں جینڈر انکلوسیو پالیسیز بنائیں, اس میں خواتین کو پڑھنے کا موقع دیں, ہیلتھ کا موقع دیں, تو آپ GDP میں 26 کا اضافہ کر لیں نا, آپ کی معیشت وہاں سے بھی تو بہتر ہوتی ہے. اور دیکھیں جب ایکو سسٹم آپ تباہ کرتے ہیں تو نیچر آپ کو نہیں چھوڑتی, وہ اس کو ہیل کر لے گی. 100 سال میں, 200 سال میں, 300 سال میں ہسٹری کا پورا سبق آپ پڑھ لیں, لیکن پھر آپ نہیں ہوں گے پالیسی بنانے. اب سے ایک آخری شعر کہتی ہوں, جانے کب طوفان بنے اور رستہ رستہ بھج جائے, جانے کب طوفان بنے اور رستہ رستہ بھج جائے, بند بنا کر سو مت جانا, دریا آ کر دریا ہے.